السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی اور کراچی اسٹوڈیوز سے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے اہم موضوعات۔ لاہور اور اکاڑا میں ضمنی انتخابات کی مہم عروج پر۔ عمران خان نے نندی پور پار پروجیکٹ کا آڈٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب خواجہ سعد رفیق کی میڈیا ہاؤسز اور بعض اینکرز پر سخت تنقید۔ رینجرز کے خلاف اشتہارات کا معمہ، سازش، اتفاق یا حادثہ؟ وزیر اعلیٰ برہم کہتے ہیں غلط فہمیاں پیدا نہ کی جائیں، پولیس کے اشتہارات کراچی کا امن خراب کرنے کی سازش ہیں، ترجمان رینجرز۔ تعصب اور نفرت کا زہر بھارت کے سر چڑھ کر بولنے لگا، پہلے فنکار پھر کھلاڑی، اب پاکستانی شہری بھی قبول کرنے سے انکار۔ سمجھوتا ایکسپریس واہگہ بارڈر پر روک لی، پاکستانی مسافروں کو اتار دیا۔ ممبئی اور پونے میں غلام علی کے کانسرٹس منسوخ۔ سپریم کورٹ نے ممتاز قادری کی سزائے موت کو برقرار رکھنے کا حکم دے دیا، دہشت گردی کی دفعات بھی بحال۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ضمنی انتخابات کے ہنگام جو تلخیاں بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں پاکستان میں، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ شامی صاحب، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی اور جو ان کے پچھلے جلسے میں انہوں نے کچھ انکشافات کرنے تھے گورنمنٹ کے حوالے سے، کچھ ثبوت دینے تھے کرپشن کے حوالے سے، وہ آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے پیش کیے۔ انہوں نے الزامات لگائے گورنمنٹ پر کہ انہوں نے 980 ارب روپے کی کرپشن کی ہے وابڈا میں، نیپرا کی کچھ رپورٹس کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ گورنمنٹ نے شہریوں کو 70% اضافی بل دیے۔ نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا جو آڈٹ ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہونا چاہیے۔ جیسے ہی ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پرویز رشید صاحب اور دانیال عزیز صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی جوابات دیے، لیکن جواب دینے کی بجائے انہوں نے بھی الزام لگایا جو عالمی فنڈنگ کا معاملہ تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کچھ فہرستوں کا حوالہ دیتے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ یہودی لابیوں سے پیسہ لیتی رہی ہے جو ملکی اداروں کے خلاف استعمال ہونا تھا دھرنے کے ہنگام۔ تو یہ ہے تازہ ترین صورتحال سیاسی منظرنامے کی۔ آپ چونکہ کراچی بیٹھے ہیں تو میں نے خلاصہ پیش کر دیا آپ کو۔ یہ جو لاہور کا انتخاب ہے، جی ہاں، اس میں اب تلخیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ یہ ضمنی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا تھا جس میں ارکان اسمبلی کو روک دیا تھا اور حکومتی عہدیداروں کو روک دیا تھا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے، یعنی انتخابی مہم میں۔ اگر وہ ضابطہ اخلاق موجود رہتا تو عمران خان صاحب بھی اس طرح جلسے نہیں کر سکتے تھے، اور جو مسلم لیگ کے وزراء آئے ہیں لاہور میں، عابد شیر علی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب اور دوسرے لوگ، وہ بھی اس طرح حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے لاہور پر۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور ہو جاتے، یا کم از کم لاہور کے شہریوں کو اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہ ملتا۔ لیکن ہماری لاہور ہائی کورٹ نے اس ضابطہ اخلاق کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا، جس کی وجہ سے اب توپوں کے دہانے کھل گئے اور تمام لیڈرشپ جو ہے یہاں اکٹھی ہو گئی ہے اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دنیا میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ساتھ عدالتیں تعاون کرتی ہیں انتخابات کرانے کے لیے، اور پاکستان میں ہماری عدالتیں جو ہیں وہ یعنی ہر قدم پر اس میں مداخلت کرتی ہیں، اور لوگ رٹیں لے کر وہاں پہنچتے ہیں، پٹیشن لے کر پہنچتے ہیں اور رٹ جاری ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ضابطہ اخلاق جاری کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرے، اور اس کے بعد کوئی مداخلت کسی طور پر انتخابی عمل میں کسی عدالت کی طرف سے نہ کی جائے۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کو کوئی نوٹس لینا ہوگا اور ہدایات جاری کرنی ہوگی۔ بہرحال یہ ضابطہ اخلاق کا نوٹیفیکیشن معطل ہونے سے
اب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عام انتخابات شروع ہو گئے ہیں ملک میں، یعنی ضمنی انتخابات کی ایک بجائے نشست کا معاملہ ہے۔ دیکھیں ایک نشست کا معاملہ ہے، اس میں کوئی فریق ہارے یا کوئی جیتے، حکومت تبدیل نہیں ہونی، نہ صوبے میں نہ مرکز میں۔ ہاں سیاست جو ہے کسی پارٹی کی تقویت حاصل کر سکتی ہے، کسی کی سیاست کو جھچکا پہنچ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے جو حامی ہیں کہ اگر یہاں وہ جیت جائیں تو وہ کہیں گے کہ جناب اس حلقے میں دھاندلی ہوئی تھی اور دیگ کا ایک چاول ہم نے چکھ لیا ہے اور باقی دیگ بھی خراب ہے۔ صحیح۔ لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے جواب میں اب اپنا دفاع کر رہی ہے اور جارحانہ پن سے دفاع کر رہی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی سیٹ کو برقرار رکھے گی تاکہ عمران خان صاحب کی جو احتجاجی سیاست ہے اس کو فروغ نہ مل سکے۔ اور اب دیکھیے آپ الزامات عمران خان صاحب نے بھی لگائے ہیں، پرویز رشید صاحب نے بھی لگائے ہیں، دانیال عزیز صاحب نے بھی لگائے ہیں۔ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی الزام کو غلط کہیں، کسی کو صحیح کہیں۔ صحیح ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت جو الزامات لگا رہی ہے اور ان کی جو فنڈنگ کے حوالے سے ان کا کارروائی کرنی چاہیے تھی قانونی، اگر فنڈنگ میں کوئی بے قاعدگی ہے۔ اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب جو باتیں آج کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے تھا وہ کسی عدالتی فورم پر جاتے۔ تو اب بھی ان کے لیے لیکن اب وہ معاملہ عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور کمپیننگ ہو رہی ہے، اور اب جب کمپیننگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کسی وقت کوئی فریق دوسرے کی بات سنتا نہیں ہے۔ تو شامی صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ جو پٹاریاں ہیں دونوں جانب جو پٹاریاں رکھی تھیں الزامات کی، یہ صرف انہی دنوں کے انتظار میں ابھی تک بند تھیں اور جیسے ہی الیکشن کے دن قریب آئے تو دونوں نے کھول دیا اپنے پاس جو کچھ تھا الزامات سے بھرپور؟ آپ دیکھیں نا پٹاریاں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہے وہ پٹاری ہمارا جو مذاکرات پروگرام ہے جی جوگی، اس میں ہمارے ایک بابا جی آتے ہیں نا وہ پٹاری جوگی جو ہیں وہ پٹاری سے سانپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہر روز، اور سانپ نہیں لیکن پھر سانپ نکلتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اور نکل جاتا ہے۔ تو اب یہ دونوں پٹاریاں جو کھلی ہیں دعوے تو یہی ہیں کہ ان میں سانپ موجود ہیں، لیکن اگر آپ اس کی تحقیقات کریں گے، تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں تو اس میں کوئی بہت کم نئی چیزیں ہیں۔ وہ ہمارے بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا کہ ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے، لیے زلف پیچا کو ہاتھ میں، میرے پاس آئے دبے دبے مجھے سانپ کہہ کے ڈرا دیا۔ تو یہ زلف کو سانپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں جانب سے۔ اچھا دوسرا جو دونوں جانب سے، جی ہاں شامی صاحب اکاڑا کے الیکشن کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے تنقید کی میڈیا ہاؤسز پر، اینکرز پرسن پر، میں چاہتا ہوں ذرا آپ وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور میرے شہر کے لوگوں، یہ عمران ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، اور چند منحوس اینکرز، سارے نہیں، چند اینکرز جو منحوس ہیں، اینکر نہیں ہیں، جن کی تنخواہ 50-50 لاکھ روپے ہے، جنہوں نے کبھی رپورٹنگ نہیں کی، جان کے کہہ رہا ہوں، تم رات کو دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہو، اربوں روپے کمانے والے سیٹھوں کے میڈیا ہاؤسز میں بیٹھ کر جھوٹ پہ جھوٹ دشمن کے لیے کام کرتے ہو، مثبت باتیں نہیں بتاتے، دکھاتے ہو لوگوں کو کہ لٹ گئی ہر چیز تباہ ہو گئی۔ جھوٹو، بہت سارے اچھے ہیں، چند جھوٹے ہیں۔ چند جھوٹوں نے جیسے ایک مچھلی تالاب کو مری ہوئی مچھلی گندا کرتی ہے، چند جھوٹوں نے پورا تالاب گندا کیا ہوا ہے، اور چند سیٹھوں نے جن کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نان بیچتا ہے، کوئی روٹی بیچتا ہے، کوئی گھی بیچتا ہے، کوئی سونا بیچتا ہے، اور مامے بن گئے میڈیا کے۔ جھوٹو، تمہاری بات کوئی نہیں سنتا، مسترد کر دو ان کو، ریجیکٹ کرو ان کو۔ افلاطون، سنیں، سبجیکٹ کا پتہ نہیں، سبجیکٹ کا پتہ نہیں، ٹائی لگائی، کوٹ پہنا، نچلی ڈریسنگ پرانے والی ہے، آ کے بیٹھ گئے اور بیشنگ شروع کر دی، اور گالیاں نکالتے ہو۔ ہم تو گالیاں نہیں نکالیں گے، مگر میں بتا دوں، وہ اینکرز جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں یا جو دلیل سے بات کرتے ہیں وہ نہایت قابل احترام ہے،
اور جو جھوٹے ہیں 8-10 جھوٹے شامی صاحب آپ نے سن لیا خواجہ سعد رفیق صاحب کو؟ دیکھیں نہیں، آپ کو مزہ ہے، میں صرف تصدیق چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سن لیا ہے نا؟ میں نے سن لیا ہے۔ اچھا مجھے اب بریک لینے دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم بریک لے لیں اور اس کے بعد تفصیلی تبصرہ پیش کریں۔ ناظرین آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ناظرین بریک سے پہلے آپ نے بیان دیکھا خواجہ سعد رفیق صاحب کا، جنہوں نے میڈیا پرسنز اور میڈیا ہاؤسز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شامی صاحب پہلے تو میں نے سوچا اس ٹائی نہ پہنوں کیونکہ ٹائی والوں کا بڑا انہوں نے ذکر کیا، لیکن جب بھاری بھرکم تنخواہوں کا بیان دیکھا تو پھر میں تسلی سے ٹائی پہن لی۔ نہیں، آپ کی تنخواہ اتنی کم بھی نہیں ہے سر، اس کا اشیر بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے انہیں بتا دیا وہ تو درست ہے، لیکن بہتوں کے مقابلے میں بڑی بھاری بھرکم ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا ذرا ہم ان کے بیان پہ آتے ہیں کیونکہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہو جائیں گی پھر ورنہ پبلک پہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو کہا لگتا ہے انہیں بہت غصہ آ گیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے بعض میڈیا اینکرز جو ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی تحسین نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال دیکھیے خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، اور اگر ان پر تنقید جو ہے سخت ہوتی ہے تو وہ جوابی حملہ بھی سخت کر سکیں۔ تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور اعتراض کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ جب آپ اینٹ پھینکیں گے تو جواب میں بھی پتھر آئے گا۔ لیکن میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے اپوزیشن جو ہے نا، جی، اور یہ بعض اینکرز ہیں ان کو بھی آپ اپوزیشن کا حصہ سمجھ لیں۔ ٹھیک۔ تو اپوزیشن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ حکومت کو غصہ دلائے، ازج کریں، اسے اشتعال دلائے، اور حکومت اگر غصے میں آ جاتی ہے اور مشتعل ہو جاتی ہے تو بس پھر اپوزیشن کا کام بن جاتا ہے۔ یہی تو انہیں ریکوائرڈ ہوتا ہے، درکار ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے اپوزیشن کا اپنا ایک کام ہے اور حکومت کا کام ہے کہ وہ ٹھنڈی رہے اور اس کے جو متعلقین ہیں وہ مشتعل نہ ہوں، وہ اپنی بات دلیل سے اور اپنے دھیمے لہجے میں کرتے رہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی جو بات شدت سے کی جائے گی، سخت لہجے میں کی جائے گی، یا بہت بھاری الفاظ استعمال کر کے کی جائے گی، یا کوئی دشنام کے لہجے میں کی جائے گی، اس کا اثر لازماً ہوگا۔ بعض اوقات اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں، ان کا رد عمل جو ہے وہ منفی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ جو حکومتی وزراء ہے، خواجہ سعد رفیق ایک پرانے سیاستدان ہیں، اب تو وہ یعنی اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں ہے، زندگی آغاز کیا اسٹوڈنٹ لیڈر سے انہوں نے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اینکرز کی طرح جن اینکرز کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور یا جن پر وہ تنقید کر رہے ہیں، بس ان کو مسکرا کر ان کی بات کو ٹال دیں۔ لیکن یہ بات بہتر ہے۔ میری والدہ کہا میری والدہ کہا کرتی تھی کہ جب ہنڈیا ابلتی ہے نا تو وہ اپنے کناروں کو جلا لیتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کا جو ابال ہے اس کی صورتحال کیا ہے، یہ انٹینسٹی کیا ہے، وہ آپ عمران خان صاحب کے ایک حالیہ بیان سے اس کا جائزہ لیجئے گا۔ دیکھیے ذرا، شکل بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان میرے خلاف کتنی باتیں کرتا ہے، میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، میں تو عمران صاحب کہتا ہوں، اور نیچے 4-5 بھونکنے والے رکھے ہوئے ہیں جو ہر قسم کی غلیظ باتیں کرتے ہیں۔ یہ چمچوں کو، درباریوں کو، وہ جو رنگ باز سیالکوٹ میں رکھا ہوا ہے، بزدل، ان سے نہ عمران خان کو گالیاں پڑواؤ، کچھ کہنا ہے تو خود کہو۔ شام صاحب، یہ قومی سطح کی سیاست ہے اور اس میں ایک جلسہ ہے اکاڑا کا، وہاں خان صاحب خطاب کر رہے تھے۔ دیکھیں اکاڑا میں بھی تو انتخاب ہو رہا ہے نا، اور اگرچہ کہ اس طرف ہماری کوئی توجہ بہت کم گئی ہے، ذکر کرتے ہیں آج ذکر کرتے ہیں، اور وہاں اب تھوڑا سا ہاں، لیکن دیکھیے بات کیا ہے، عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں
وہ اپنا لہجہ جو ہے دھیما رکھتے ہیں, کوئی غیر مہذب لفظ استعمال نہیں کرتے. لیکن کئی مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں, جو کارکن ہیں, جو رہنما ہیں, وہ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ایک شیخ رشید صاحب ہیں, وہ سب پر بھاری پڑ جاتے ہیں. اگر آپ الزام اور دشنام کے حوالے سے شیخ صاحب کے الفاظ اکٹھے کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ 2 4 5 کیا 10 20 ہزار لوگوں پر بھاری پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بھی آپ دیکھنا چاہیے. آپ نے ذکر کیا جو لیگی وزراء کا بیان ہے یا انداز ہے, ذرا وہ بھی ایک جھلک دیکھ لیجئے گا عابد شیر علی صاحب کی. وہ اپنے سٹیج تو الماس باپی اور شیخ رشید لے آکے سانو دکھاتا ہے. سنا کہ لاہوریوں کی بڑی آواز نکلتی ہے جب یہ اپنی آئی پہ آتے ہیں تو بانگے خان کو گما دیتے ہیں. سر اب اس پہ کیا کہا جائے شامی صاحب؟ جامی صاحب, آج میں کراچی میں ہوں اور آپ لاہور میں ہیں. آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ کھل گیا ہے جی اور آپ جی بھر کر آپ بھڑاس نکال رہے ہیں. اگر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا تو شاید آپ کا ہاتھ کچھ روک لیتا. سر موقع اٹھایا, میں نے فائدہ اٹھایا. آپ چسکا لے رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل, بھرپور طریقے سے آپ چسکا لے رہے ہیں تو بس چسکا لیجئے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان سب کو کوئی اپنے آپ کو قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سر اس پہ تو میں کہوں گا نو کمنٹس. میں نے جتنا دکھانا تھا ناظرین کو اور آپ کو دکھا دیا, اب اس کے بعد آپ نے تبصرہ فرما دیا, بات ختم ہو گئی. آپ بین 144 کی بات کر لیتے ہیں جو آپ نے کہا تھا, اس پہ توجہ نہیں جا سکی. یہاں پر اشرف سونا صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, 4-5 ماہ پہلے شامل ہوئے تھے, اور علی عارف صاحب ہیں جو سابق MN عارف چودھری صاحب کے صاحبزادے ہیں. یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, جی جب کولیشن تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, جی جی اس میں یہ وزیر رہے, لیبر منسٹر تھے, کیبنٹ میں حصہ تھے. بالکل پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے جیالے ہیں, پرانے کارکن ہیں, اور جو مایوس ہو کر PTI میں شامل ہوئے ہیں. جی ہاں, تو ان کا اپنا ایک ہلکا اثر ہے اور ان کا اپنی شہرت ہے. لیکن ان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, وہ تو اپنی ایک مسلم لیگ نون نے یہ نشست جیتی ہوئی تھی پہلے عام انتخابات میں. جی جی علی عارف ہیں, اور جعلی ڈگری کی بنیاد پر یہ نشست خالی ہوئی. اب جو نشست خالی ہوئی ہے تو میرا خیال اس میں یعنی ان کے جو پرانے امیدوار ہیں ان کے بیٹے ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. علی عارف ہیں, علی عارف جو عارف چودھری صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہاں جی, تو اب یہ مبصرین کا خیال تو یہی تھا, اور سروے بھی ایسے ہوئے تھے کہ یہاں مسلم لیگ نون جو ہے اس کا پلڑا کافی بھاری ہے. اور اس میں جو کمپین چلی ہے لاہور سے, اس میں جو تیسرے امیدوار ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ ریاض الحق جج صاحب ہیں جن کے اشتہارات بھی آج اخبارات میں چھپے ہیں. ہمارے سلمان غنی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی خاصی کیمپین کی ہے, جس طرح علیم خان صاحب کی لاہور میں, ویسے ان کی کیمپین بھی ہے. لیکن یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ بھی لیگی گھرانے سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو اس موقع پر اشرف سونا صاحب نے کل ایک جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا ایک کو ٹکٹ دے دی نون لیگ نے اور دوسرے کو تھپکی دے دی. گلہ بھی کیا اور تعریف بھی کی شاید. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ جو لاہور میں جس طرح بازار گرم ہوا ہے سیاست کا, اس کے اثرات اوکاڑے میں بھی پہنچیں گے. اوکاڑا کو زیادہ دور تو نہیں ہے نا. جی ہاں, اور عمران خان صاحب وہاں گئے بھی ہیں, جلسے سے خطاب کیا ہے, اور چند ان کے اقتباسات تو آپ نے سنا بھی دیے ہیں. ایگزیکٹلی. تو لگتا یہ ہے کہ یہاں بھی اب کچھ گرما گرمی پیدا ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ انتخابات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس دن کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہاں شام صاحب بریک ہے پروگرام میں, ایک بریک کا وقت ہے پروگرام میں, اور ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم ناظرین, کراچی میں جو رینجرز کے خلاف اشتہارات چھاپے گئے, اس صورتحال پر بات کرنے سے پہلے شامی صاحب ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے ہمارے تمام ویورز کے لیے, کیونکہ سوشل میڈیا کی یہ ایج ہے, لوگ ٹویٹر فیس بک یوز کرتے ہیں اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے. تو آپ کے نام سے بے شمار فیک اکاؤنٹس ہیں جو منسوب کیے جاتے ہیں. تو آج ہم ناظرین کو اعلان کر رہے ہیں جو آپ کا اصل اکاؤنٹ ہے, جو آپ دیکھتے ہیں خود بھی پڑھتے بھی ہیں, وہ کیا ہے, وہ اسکرین پر نیچے چلائیے گا جناب. یہ مجیب شامی 1 ہے. اور اطلاع نرضی ہے کہ آج برطانوی نشریاتی ادارے سے بھی دیگر صحافی دوست اور جو بلاگرز ہیں انہوں نے بار بار مجھے فون کر کے یہ کہا کہ اصل اکاؤنٹ ہے کیا, کیونکہ شامی صاحب کے فیک اکاؤنٹ سے منسوب کچھ مذہبی اور سیاسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آج ٹویٹر پر آپ دیکھتے رہے, وہ ان سے بالکل منسوب نہ کیا جائے کیونکہ وہ فیک سٹیٹمنٹس ہیں. شاہ صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ, یہ جو فیک اکاؤنٹس بنے آپ کے؟ نہیں, کئی بار ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے. میں نے اپنے
हमारे जो ई पेपर के एडिटर हैं उस्मान शामी साहब, उनको कहा कि इसका नोटिस लें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अभी जो ये कानून नया बन गया है उसके बाद मेरा ख्याल कार्रवाई आसान होगी। जी हाँ, और आज ये मुमताज़ कादरी साहब के हवाले से भी कोई ट्वीट किया गया है। जी जी, देखिए मेरा मौक़िफ़ इसमें वाज़ेह है कि कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। बिल्कुल ठीक। और किसी शख्स को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक खुद ही जज बन जाए, खुद मुनसिफ बन जाए, खुद कातिल बन जाए और खुद किसी शख्स के ऊपर हमला कर दे। तो ये जो हमारे सलमान तासीर साहब थे, इनको जो कत्ल किया गया, उनकी ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था और इससे कब किसी तौर तारीफ नहीं की जा सकती, किसी तौर इसकी तायीद नहीं की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो एक बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। ठीक है। और देखिए ये जो अब बात शुरू हो गई तो मैंने कर दी कि तौहीन रसालत का जो कानून है उस पर तनकीद का मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई तौहीन रसालत का मुर्तकब हो गया। जी हाँ। और ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जस्टिस खोसा साहब ने ये बात लिखी है, ये 1000% दुरुस्त है। ठीक। और ये जो कानून बनाया गया था तौहीन रसालत का, इसका मतलब ये था कि अगर कोई शख्स इस तरह गुस्ताखी का इर्तिकाब करे तो उसको कानून के तरीके से, कानून के जरिए उसको डील किया जा सके। सही। इसका मतलब ये नहीं था कि लोग खुद अपने हाथों में कानून ले लें। ठीक। अगर लोगों ने अपने हाथों में कानून लेना है तो फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं रहती। और जो लोग इस पर तनकीद करते हैं फिर आप उनके हाथ मजबूत करते हैं। तो तौहीन रसालत की इजाजत तो खुदा किसी मुसलमान मुआशरे में दी नहीं जा सकती, हत्ता कि गैर मुस्लिम मुआशरे में भी मुसलमान इसे कबूल नहीं कर सकते और इस पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस पर कोई झूठा सच्चा इल्ज़ाम लगा दें, उसको कत्ल कर दें, उस पर चढ़ दौड़ें। और हमारी रियासत को बड़ी शिद्दत के साथ ऐसे इंतहा पसंदों से निपटना चाहिए और हर कीमत पर कानून की हाकमियत को बहाल करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ये जो तौहीन रसालत का कानून है, हमारी जो फ़िक़्ह के कई मकातिब फ़िक्र हैं जो इस हवाले से, इसके प्रोसीजर के हवाले से और सज़ा के हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं। खुद इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा की राय जो है वो इसके प्रोसीजर के बारे में और तरीक़ेकार के बारे में बहुत मुख्तलिफ है उस कानून से जो हमारे यहाँ नाफिज है। और हमारा जो कानून है वो बुनियादी तौर पर इमाम इब्न तैमिया के नुक्ता नज़र के मुताबिक बना है, जो कि हमारा जो पूरा हमारी यहाँ मेजॉरिटी है पाकिस्तान में वो हनफी मसलक की समझी जाती है। तो हमारे उलमा को भी चाहिए कि इस मामले में अपना किरदार अदा करें और शरई अदालत में जाना पड़े तो जाए। और ये जो मुख्तलिफ हमारे फ़िक़ी मसालिक हैं और जिनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया है कि हमारे फ़िक़ी मसालिक जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनकी किस तरह से शराइत वो तय करते हैं और क्या सज़ा के पैमाने तजवीज़ करते हैं। ठीक है। तो बहरहाल ये तो एक लंबी बहस है। सही। तौहीन रसालत जो है उसका जो इर्तिकाब करेगा उसके खिलाफ तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अदालत के जरिए से। बिल्कुल ठीक है। मुझे या आपको या किसी और को अदालत बनने का हक हासिल नहीं है। तो जो हमारे दोस्त, अजीज, भाई और बच्चे और बरखुरदार इस मामले में कोई गलत जज्बात का शिकार हो गए हैं, उनको ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का और उनकी हुर्मत का सबसे बड़ा तकाजा यह है कि हम उनकी तालीमात को पंदे नजर रखें और उनकी तालीमात के मुताबिक एक्ट करें। बिल्कुल ठीक है। तालीमात को एक तरफ रखकर अगर आप अपने जज्बात की पैरवी करेंगे तो फिर हम कोई मोहब्बत का हक अदा नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। शाम साहब, अब कराची वाले मामले का जिक्र कर लेते हैं, इश्तिहारात का। लेकिन जो आपने भी कहा, ये जो जितने भी फेक अकाउंट्स हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इनको काइंडली अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लें। ये जो फेक अकाउंट्स इनको डिसमिस कर दें। अदरवाइज हम बाकायदा ट्विटर को गुजारिश करेंगे, आपके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे ताकि आपके अकाउंट्स को सस्पेंड किया जा सके। शाम साहब, इश्तिहारात छापे गए रेंजर्स की जानिब से और हम कुछ स्क्रीन पर दिखाएंगे भी कि ऐसे इश्तिहारात जहाँ पर रेंजर्स का जिक्र नहीं था और वो इश्तिहारात जहाँ पर रेंजर्स का जिक्र किया गया, और जो लेटर हेड्स हैं, कवरिंग लेटर्स हैं, वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। क्योंकि आप कराची में हैं तो मैं जानना ये चाहूँगा आपसे कि ये असल मामला है क्या, लग क्या आपको रहा है, इसका मकसद क्या था इन इश्तिहारात का? पहली बात तो जामी साहब ये समझिए कि ये इश्तिहारात रेंजर्स की तरफ से नहीं छापे गए, पुलिस की जानिब से। जी जी, ये पुलिस की तरफ से छापे गए हैं।
جن میں بعض اشتہارات میں رینجرز کے اہلکاروں کو اس بات کا ملزم قرار دیا گیا ہے کہ بعض افراد کو وہ اٹھا کر لے گئے ہیں. جی ہاں. اور اب یہ ہوتا ہے جب کوئی شخص ایف آئی آر درج کراتا ہے یا عدالت میں جاتا ہے کہ میرا مقدمہ درج کیا جائے, تو جو بھی وہ اوٹ پٹانگ بات کرنا چاہے یا کسی کو ملزم قرار دینا چاہے وہ اس کو ملزم قرار دے لیتا ہے. اس کے بعد پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تحقیق کر کے وہ دیکھے کہ کون سی ایف آئی آر درست ہے کون سی غلط ہے. اب اس میں رینجرز کے کو نشانہ بنانے کی کوشش بعض افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے, لیکن پولیس کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ ایک پرانے اشتہارات ہیں جو عام طور پر روٹین میں چھپتے ہیں اس طرح کے معاملات میں, بالکل وہ ہم سکرین پر چلا رہے ہیں, اور ان میں رینجرز کا یا کسی ادارے کا ذکر نہیں ہوتا. اور یہ جو اشتہار چھپے ہیں 2-3 دن پہلے, اس میں باقاعدہ رینجرز اہلکار اٹھا کر لے گئے یہ لکھا ہوا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو ایس ایس پی صاحب جنہوں نے کورنگ لیٹر لگا کر محکمہ اطلاعات کو یہ اشتہارات بھیجے, انہوں نے ایک اشتہار میں تو رینجرز کو ٹارگٹ کیا ہے, کہا کہ رینجرز کے اہلکار اٹھا کر لے گئے. بالکل بالکل. اور دوسرے اشتہار میں رینجرز کا نام نکال دیا ہے. جی ہاں, لطیف احمد صدیقی صاحب جو ایس ایس پی, جبکہ ایف آئی آر میں دونوں جگہ رینجرز کا نام استعمال ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ جو ایم کیو ایم کے ملزم تھے وہاں سے رینجرز کا نام نکال دیا گیا, لیکن جو دوسری کالعدم جماعت کے لوگ تھے ان کے حوالے سے رینجرز کا نام باقی رکھا گیا, ٹھیک, تاکہ وہ جو کالعدم تنظیم دوسری ہے اس کے اور رینجرز کے درمیان ایک براہ راست تصادم کسی کیفیت پیدا ہو جائے. تو شامی صاحب یہ پلانڈ لگتا ہے پھر آپ کو, یہ بظاہر تو پھر پلانڈ لگ رہا ہے. اب یہ جو خط ہے نا, اس میں رینجرز کے لفظ کو خارج کرنا ایک کورنگ لیٹر میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر یہ حرکت کی گئی ہے اور دانستہ یہ کام کیا گیا ہے, نہ دانستہ نہیں ہوا. اور دیکھیں رینجرز کے بغیر کراچی کا امن, کراچی میں امن قائم نہیں ہو سکتا تھا اور نہ امن قائم رہ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور پولیس کی بھی بڑی خدمات ہیں, اور یہ پولیس کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. اور آج بھی میں نے سنا کہ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس تھا اور اس میں ڈی جی رینجرز بھی موجود تھے اور پولیس حکام بھی تھے, اور پھر یہ معلوم ہوا یہ جو جن پولیس افسروں سے یہ بات منسوب ہوئی ہے ان کے بارے میں معلوم ہوا ان کے ایک سیاسی وابستگیاں ہیں ان کی, تو وہ ماحول کو خراب کرنے کی دانستہ کوشش بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہرحال اب اس کی تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ایک بات میں آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں, رینجرز کی وردی پہن کر ٹھیک کسی کا ارتکاب جرم کرنا ممکن ہے. صحیح. آپ دیکھیے اس وقت آپ جی ایچ کیو پہ جب حملہ ہوا تھا, ابھی جو بڑا بیر پہ حملہ ہوا ہے, اس میں وردی پہنی ہوئی تھی فوجیوں کی, اور مختلف جگہوں پہ مختلف وارداتیں ایسی ہوئی ہیں جن میں ملزموں نے رینجرز کی یا پولیس کی یا فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رینجرز یا فوج یا پولیس کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اب رینجرز کی وردی پہن کر یا فوج کی وردی پہن کر دہشت گرد یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی بھی کسی شخص کو اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن دیکھیں بات, جہاں تک رینجرز کا تعلق ہے, رینجرز والے بڑے آرگنائزڈ ہیں. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے کراچی میں یا سندھ میں رینجرز کی تعداد 20-22 ہزار ہے ساری. صحیح. اور پولیس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. پولیس کا 5واں حصہ ہے تقریباً رینجرز. ٹھیک. تو اب وہ اس کے باوجود ان کے اوپر ایک اعتماد ہے, انہوں نے بڑی کوشش کی ہے, اور پولیس جو ہے وہ بھی سٹرینگتھن ہوئی ہے پہلے سے. لیکن میری گزارش صرف یہ ہوگی کہ یہ جو پولیس رینجرز ہے نا, رینجرز کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الجھیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ڈی جی رینجرز نے بھی اس کا بڑا ایک پازیٹیولی اس کو رسپونڈ کیا ہے, وزیر اعلیٰ سے بات کی ہے, اور وزیر اعلیٰ نے بھی متعلقہ پولیس اہلکاروں کو معطل کر کے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بات ہمیں, اب ایک بات سنیے, میں نے وہ دیکھا ہے
میں نے رینجرز حکام نے مجھے وہ رجسٹر دکھایا. جب رینجرز کسی جگہ چھاپا مارتے ہیں نا تو وہ جو اسلحہ برآمد ہوتا ہے, جو لوگ پکڑے جاتے ہیں, ان کے اس کے بارے میں پوری مکمل تفصیل تیار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور رینجر کے ہر چھاپے کی مکمل تفصیلات موجود ہیں. اس کے پھر رجسٹر بنتے چلے جاتے ہیں. بالکل. شام صاحب بریک لینی ہے. صفحات پر, ہزاروں صفحات پر ٹھیک ہے پھیلی ہوئی تفصیل ہے. ٹھیک ہے. یہاں ناظرین ایک بریک ہے, بریک کے بعد آپ سے ملاقات. ناظرین آپ بات کرتے ہیں بھارتی تعصب کی, بھارتی نفرت کی. پہلے کبھی کھلاڑیوں کو ویزا نہ دینا, پاکستان کرکٹ سیریز نہ کھیلنا, اس کے بعد جو پاکستانی فنکار ہیں ان کو پرفارم نہ کرنے کی اجازت دینا. اس کے بعد آپ دیکھا کہ عوام جو ہیں جو ویزا لے کر لیگلی وہاں جانا چاہ رہے تھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے, انہیں بھی شامی صاحب روکا گیا 6 گھنٹے تک, اور ان کو اتار دیا گیا کہ آگے جناب بھارت کے اندر کچھ کسان احتجاج کر رہے ہیں تو ہم پاکستانیوں کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتے. یہ جو پاکستانی شہری تھے ان کو واپس کر دیا گیا, ان کو واپس کر دیا گیا, اور جو بھارت کے شہری تھے وہ چلے. جی 57 پاکستانی شہری تھے. جی جی دیکھیے بات یہ مودی صاحب کی حکومت جو ہے یہ جو آگ جلا رہی ہے یہ خود اس میں بھسم ہو جائے گی. یعنی جتنے مسلمان پاکستان میں بستے ہیں اس سے بلکہ اس سے کچھ زیادہ مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں. ٹھیک. تو اگر اور پھر کرسچنز ہیں, پھر سکھ ہیں, اور پارسی ہیں, اور دوسری کمیونٹیز ہیں, خود دلت ہیں, تو یہ جو ایک ان کے خلاف جو اس طرح کی کمپیننگ کی جائے گی, اور کرسچنز پہ حملے ہو رہے ہیں, چرچز پہ حملے ہو رہے ہیں, اور ابھی تو آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں یعنی گائے کا گوشت کھانے کے جرم میں ایک شخص کو یعنی اس کا قیمہ کر دیا گیا, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آگ لگا رہے ہیں مودی صاحب انڈیا میں, یہ خود ان کو جلا کے راکھ کرے گی. اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے لوگوں کو اگر وہ انڈیا میں نہیں آنے دیں گے تو نہیں صحیح صبر آ جائے گا. لوگ یعنی اگر اپنے کو عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے کوئی جاتا ہے, کوئی وہاں سے آتا ہے, اور یہ تو شملہ معاہدے کی بھی سراسر خلاف ورزی ہے, اور جتنے ایگریمنٹس آج تک ہو چکے انڈیا سے ہمارے اس کی خلاف ورزی ہے. تو یہ ان کو ہوش کے نوخر لینے چاہیے. لیکن یہ کہتے ہیں اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں شوق سے, تم روٹھے ہم چھوٹے. ہماری بھی کوئی پنجابی محاورے میں کہتے ہیں نا کہ بازو ہمارا بیلنے میں نہیں آیا ہوا, کہ ہم نے وہاں ضرور جانا ہے اور ان کی جناب دلی کے جا کے سیر کرنی ہے. اور شامی صاحب سمجھوتا ایکسپریس پر تو فیبری 2007 میں اٹیک ہوا تھا یہاں پر, 68 پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اس میں, اور کرنل کانت پروہت جو ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. آر ایس ایس کے آسیم آنند نے خود اقرار کیا تھا کہ جناب ہم اس میں ملوث تھے. وائٹ پاؤڈر تھا جس کے ذریعے آگ لگائی گئی, اس کا کچھ بھی نہیں ابھی تک ہوا. تو ان کا اتنا مکروہ چہرہ ہے. یہ جو مجرم ہیں جو خود اقرار جرم کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے کے قابل نہیں ہے. اور پھر گجرات میں جو کچھ ہوا ہے, مودی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے, اس کی تو داستان آپ آج بھی سنیں. کسی بت قدے میں بیعہ کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. خود ہندو سیکولر جو ہیں اور ہندو جو دانشور ہیں, منصف پسند, انصاف پسند ہیں, وہ کانپتے ہیں, روتے ہیں, لرزتے ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں آخر میں یہ بتائیے گا کہ غلام علی صاحب جو ہیں انہوں نے ممبئی اور پونے میں سور و سنگیت کی محفل سجانی تھی. شیو سینا کو ان سے کیا ڈر تھا کہ ان کو دھمکی دے دی کہ جناب آپ یہاں نہ آئیں؟ چلو غلام علی صاحب بھی انڈیا بہت جاتے ہیں بار بار, یعنی ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا تھا. آپ کو معلوم ہے ایک بار تو انہوں نے کہیں سجدہ کر دیا تھا جا کے کسی بت کافر کے سامنے. صحیح. تو غلام علی صاحب بھی اب ماشاءاللہ پاکستان میں ہمیں غزلیں سنایا کریں, وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے. یعقوب اختر انصاری صاحب سعودی عرب سے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ وہ جناب شائستہ زبان استعمال کیا کریں, ایسی زبان استعمال کیوں کرتے ہیں. میں آپ جا کے جناب آپ بیت اللہ میں جا کر دعا کریں ان کے لیے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے یہ ہمارے طارق مسعود صاحب ہیں نثار کالونی سے, لاہور سے, یہ کہہ رہے ہیں جو جامی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کے لیے چسکا ہی صحیح لفظ ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, بہت شکریہ انصاف کے. شامی صاحب پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا. اب آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.